بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹائیگر جیپ دوڑاتا شہر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹاگرا سائڈ سیٹ پر۔ عمران چونکہ خاموش تھا، اس لیے ٹائیگر بھی خاموشی سے جیپ چلائے جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ سبھی بیک وقت اچھل پڑے، جب دائیں طرف کافی دور سے انہیں بلاسٹر اور میزائل گنوں کے دھماکوں کی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگیں۔ اوہ اوہ، یہ فائرنگ! اوہ، ادھر کوئی لمبی گڑبڑ ہو رہی ہے، جیپ موڑو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے تیزی سے جیپ کو موڑا اور اس طرف پوری رفتار سے بھگانا شروع کر دیا جدھر سے آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میزائل گنوں کے ساتھ ساتھ اب مشین گنوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دو متحارب پارٹیاں آپس میں پوری قوت سے ٹکرا گئی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ آوازیں سنائی دینا ختم ہو گئیں۔ ٹائیگر پوری رفتار سے جیپ دوڑاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے جیپ کی عقبی سیٹ اٹھائی اور اس میں سے دو طاقتور ٹارچیں اٹھا کر اس نے خانہ بند کر دیا۔ ایک ٹارچ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور دوسری اس نے سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹاگرا کی طرف بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور سے گاڑھا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اوہ اوہ، جھاڑیوں میں شاید آگ لگی ہے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے کچھ آگے جا کر جیپ روک دی، کیونکہ اس کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ جیپ رکتے ہی وہ تینوں نیچے اترے اور عمران کے اشارے پر ٹائیگر اور ٹاگرا ایک طرف جبکہ عمران دوسری طرف سے آگے بڑھنے لگا۔ عمران نے ٹارچ روشن کر لی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران بے اختیار اچھل پڑا جب اس نے جھاڑیوں میں سے تین عورتوں کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی۔ یہ تینوں نوجوان لڑکیاں تھیں، ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اوہ اوہ، یہ تو پاکیشیائی لڑکیاں ہیں، اوہ یہ پنک فورس کی ہوں گی، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ کچھ فاصلے پر ایک اور لڑکی کی لاش بھی اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی، یہ بھی پاکیشیائی لڑکی تھی۔ ابھی عمران ٹارچ کی روشنی میں اسے چیک کر ہی رہا تھا کہ اس نے دائیں ہاتھ پر کسی کے کراہنے کی آواز سنی اور وہ بجلی کی سی تیزی سے ادھر کو مڑ گیا۔ کراہ دوسری بار سنائی دی اور دوسرے لمحے عمران بے اختیار اچھل پڑا جب اس نے ایک لڑکی کو اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا، جبکہ ایک اور لڑکی اس کے اوپر اس طرح گری ہوئی تھی جیسے اس کا تحفظ کر رہی ہو۔ وہ دونوں شدید زخمی تھی۔ عمران نے قریب جا کر جیسے ہی ٹارچ کی روشنی میں انہیں چیک کیا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نیچے والی لڑکی جولیا تھی، اس کی دونوں سائیڈوں سے خون ابھی تک رس رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر بھی ایک پاکیشیائی لڑکی تھی جس کی پشت اور گردن سے ذرا نیچے گولیاں لگی تھیں۔ کراہنے کی آواز جولیا کی تھی۔ عمران نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور آہستہ سے جولیا کے اوپر پڑی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اسی طرح اوندھے منہ ایک طرف لٹا دیا۔ پھر اس نے جولیا کو سیدھا کیا۔ باس باس، سیکرٹ سروس کے لوگ وہاں شدید زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور خاور چاروں شدید زخمی ہیں اور مرنے کے قریب ہیں یا پھر مر چکے ہیں۔ اسی لمحے ٹائیگر نے دوڑ کر قریب آتے ہوئے چیخ کر کہا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اپنے جسم میں سینکڑوں گولیاں بیک وقت اتار دی ہوں۔ اوہ اوہ، یہ تو مس جولیا، یہ بھی، ٹائیگر نے یکلخت کہا اور عمران جیسے ہوش میں آ گیا۔ ٹائیگر، جیپ کے سامان والے حصے میں ایک میڈیکل باکس موجود ہے اور پانی کی بوتلیں بھی، تم وہ اٹھا کر وہاں لے چلو جہاں سیکرٹ سروس کے ارکان پڑے ہیں۔ اور ٹاگرا کہاں ہے؟ اسے میرے پاس بھیج دو، عمران نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے چیخ چیخ کر ٹاگرا کو بلانا شروع کر دیا اور خود دوڑتا ہوا جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے کسی نے قوت اور توانائی کو اچانک کھینچ کر غائب کر دیا ہو۔ یس سر، یس سر، چلنا مبارک، ٹاگرا کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتا ہوا عمران کی طرف آ رہا تھا۔ ٹاگرا، اس لڑکی کو اسی طرح کاندھے پر لاد کر ادھر لے چلو جہاں سیکرٹ سروس کے ارکان پڑے ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ٹاگرا نے کہا اور پھر عمران نے جھک کر دوسری پاکیشیائی لڑکی کو جو جولیا کے اوپر پڑی ہوئی تھی ٹاگرا کے ساتھ مل کر اٹھایا اور پھر اسے ٹاگرا کے کاندھے پر اس طرح لاد دیا کہ اس کی پشت اوپر کی طرف ہی رہی۔ احتیاط سے لے کر جانا، جھٹکے نہ لگے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے خود جھک کر جولیا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور ٹاگرا کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ واقعی اس وقت اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے روبوٹ حرکت کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اپنے ارادے اس ساری کارروائی میں سرے سے کوئی دخل نہ ہو۔ پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ جب دوسری طرف پہنچا تو ٹائیگر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس نے عمران کے کاندھے سے جولیا کو اتار کر نیچے لٹایا اور پھر وہ ٹاگرا کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران تیزی سے صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا جو اکٹھے ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ خاور ان سے ذرا فاصلے پر تھا
اور تنویر ان سے کچھ فاصلے پر ایک اونچی جھاڑی کے اندر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ عمران نے صفدر، کیپٹن شکیل، خاور اور پھر تنویر کو چیک کیا۔ وہ سب شدید زخمی تھے لیکن بہرحال زندہ تھے۔ عمران نے ٹائیگر کی مدد سے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر ٹاگرا نے ٹارچ سنبھال لی، جبکہ عمران نے ٹائیگر کی مدد سے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس میں سے انجیکشن نکال کر باری باری ان سب کو لگانے شروع کر دیے۔ 2 مختلف قسم کے انجیکشن لگانے کے بعد اس سے پانی کی بوتلوں سے ان کے زخم صاف کیے۔ اس پاکستانی لڑکی سمیت سب کو مشین گنوں کی گولیاں لگی تھیں، لیکن سب سے زیادہ گولیاں اس پاکستانی لڑکی کی پشت پر لگی تھیں، جبکہ جولیا کی صرف ایک سائڈ سے گولیوں کے زخم تھے، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے کولہوں میں اور خاور کی پشت میں گولیاں پیوست ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ البتہ تنویر کی گردن کی ایک سائڈ سے گولی داخل ہو کر دوسری سائڈ سے نکل گئی تھی، لیکن اس کی شہرک بہرحال بچ گئی تھی، چونکہ فرسٹ ایڈ باکس میں ایسا سامان موجود نہ تھا کہ وہ آپریشن کر کے گولیاں نکال سکتا۔ اس لیے عمران نے مزید خون روکنے اور گولیوں کا زہر جسم میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ان کے زخموں کی بینڈیج کی اور پھر طاقت کے جو انجیکشن موجود تھے وہ دوبارہ لگانے شروع کر دیے۔ انجیکشن لگا کر عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر تلاش کرو، شاید کوئی اور زخمی ہو، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ باس، ان کے جسموں میں تو گولیاں موجود ہیں، اس حالت میں، ٹائیگر نے ستے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا۔ فی الحال تو، بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے اور مجھے اس کی رحمت پر پورا یقین اور بھروسہ ہے، عمران نے رک رک کر جواب دیا۔ تو ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا جنگل آہو فغاں کی آوازوں سے بھر گیا ہو۔ عمران نے جس لہجے میں اور جس انداز میں بات کی تھی، اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی اندرونی کیفیت ٹائیگر سے مختلف نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن شاید وہ ٹاگرا کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ٹاگرا، جیپ میں ٹرانسمیٹر رہ گئے، وہ اٹھا کر لے آؤ، جلدی کرو، اچانک عمران نے مڑ کر ٹاگرا سے کہا۔ یس سر، ٹاگرا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر واپس جیپ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ٹائیگر ٹارچ لیے ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ دھواں ایک خاص جگہ سے نکل رہا تھا اور یہ جگہ جیپ کے علاوہ دائیں طرف کی وہ جھاڑیاں تھیں جہاں سے پاکستانی لڑکیوں کی کھٹی پھٹی لاشیں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ باس، 2 ایکریمین مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ ایک جگہ ایسے نشانات ہیں جیسے وہاں سے کوئی زخمی گھسٹتا ہوا آگے گیا ہے، یہ نشان کافی دور تک جا رہے ہیں، ٹائیگر نے واپس آ کر کہا۔ اسی لمحے ٹاگرا بھی ٹرانسمیٹر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ عمران نے اس سے ٹرانسمیٹر لیا، اس پر رافٹ کی فریکوینسی پہلے سے ہی ایڈجسٹ تھی، اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، اوور، عمران نے کال دینی شروع کر دی۔ یس، آر اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم ہو گیا اور رافٹ کی آواز سنائی دی۔ رافٹ، پاکستانی سیکرٹ سروس اس وقت شدید زخمی حالت میں میرے سامنے موجود ہے۔ میں نے ابتدائی طبی امداد تو دے دی ہے، لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ اگر انہیں فوری طور پر کسی اچھے سے ہسپتال میں منتقل نہ کیا گیا اور ان کا آپریشن نہ کیے گئے تو پھر ان کی موت یقینی ہے، اور وقت بھی بےحد کم ہے۔ کیا تم کسی ایسے بڑے ہیلی کاپٹر کا فوری طور پر انتظام کر سکتے ہو جو یہاں جنگل میں پہنچ کر انہیں احتیاط سے لے جائے اور کسی ہسپتال تک پہنچا سکے؟ اوور، عمران نے مخصوص کوڈ میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ کتنے زخمی ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ 6 تو شدید زخمی ہیں، اس کے علاوہ میں ٹاگرا اور ٹائیگر 3 افراد اور ہیں۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ٹاگرا سے کہیں کہ جواب دیں، وہ درست اور صحیح جگہ بتا سکے گا۔ اوور، رافٹ نے کہا۔ لیکن اسے یہ کوڈ بولنا تو نہیں آئے گا، اور کوڈ کے بغیر اگر اس نے زخمیوں یا پاکستانی سیکرٹ سروس کا نام لیا تو یہاں موجود ایکریمین اڈے اور دوسری پارٹیوں نے اگر یہ کال کیچ کر لی تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے پہلے ہم تک پہنچیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ وہ یہاں کے مقامی ماہی گیروں کی زبان جانتا ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ کاکاشی زبان میں مجھ سے بات کرے۔ اوور، دوسری طرف سے رافٹ نے جواب دیا، اور عمران ساتھ کھڑے ٹاگرا کی طرف بڑھ گیا۔ ٹاگرا، رافٹ سے کاکاشی زبان میں بات کرو، عمران نے ٹاگرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، ٹاگرا نے کہا، اور پھر سے واقعی ایک نامانوس سی زبان میں رافٹ سے بات شروع کر دی۔ ہیلو پرنس، میں نے جگہ سمجھ دی ہے، آپ بے فکر رہیں، میں ابھی 2 ایمبولینس ہیلی کاپٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ایک یونٹ کے ساتھ پہنچ رہا ہوں، آپ کے لیے تیسرا ہیلی کاپٹر لے کر آؤں گا۔ اوور اینڈ آل، رافٹ کی آواز اس بار کوڈ میں سنائی دی، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر ٹرانسمیٹر ٹاگرا کے ہاتھ میں دے کر وہ دوبارہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹائیگر پہلے ہی ان کے قریب زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا اور انہیں چیک کرنے میں مصروف تھا، اس نے ٹارچ جلا رکھی تھی۔ باس، ان سب کی حالت تو بے حد تشویشناک ہے، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور شاید اس سے پہلے اس قدر تشویشناک صورتحال کا سامنا میں نے کبھی نہیں کیا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اندر سے مسلسل ٹوٹتا جا رہا ہوں، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف رخ کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار ابل آنے والے آنسوؤں کو ٹائیگر اور ٹاگرا نہ دیکھ سکیں۔ ریگی میزائلوں کا تھیلا پشت پر لادے اور مشین گن ہاتھ میں پکڑے جھاڑیوں کی اوٹ لیتی ہوئی تیزی سے دائیں ہاتھ پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جیپ میں موجود افراد چونکہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے کمانڈو ایکشن کے عین مطابق وہ لوگ دائیں اور بائیں طرف صرف جھاڑیوں میں ہی چھپے ہوئے ہوں گے، اور اس کی پلاننگ سادہ سی تھی کہ دائیں طرف سے ان کے عقب میں پہنچ کر وہ چھپ جائے گی، جبکہ شارٹی اور اسمتھ بائیں طرف۔ پھر جب نارمن جیپ کو قریب لے جا کر بلاسٹر فائر کرے گا تو لامحالہ دونوں گروپ بوکھلا کر باہر نکلیں گے، اور اس وقت عقب سے ان پر اگر فائر کھول دیا جائے تو انہیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ احتیاط سے لیکن تیزی سے جھاڑیوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے لیے اسے کچھ چکر بھی کاٹنا پڑا تھا تاکہ جھاڑیوں کی اوٹ میں یا درختوں پر چڑھے ہوئے افراد اسے چیک نہ کر سکیں، لیکن بہرحال وہ نارمن اور اس کی جیپ کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے چند لمحے پہلے اس جگہ پر پہنچ گئی جو جھاڑیوں کے اندر کھڑی ہوئی جیپ کے دائیں طرف تھی، اور ابھی ریگی نے ایک جھاڑی کے پیچھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہی تھا کہ سامنے کی طرف یکے بعد دیگرے دو خوفناک دھماکے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی یکلخ جیپ کی بائیں طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک بلاسٹر کے دھماکے میں نسوانی چیخوں کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دی۔ اسی لمحے ریگی نے ایک عورت کو تیزی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں دوڑ کر ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے مشین گن کا رخ اس کی طرف کیا اور فائر کھول دیا، لیکن اسی لمحے ایک جھاڑی کے پیچھے سے کسی سائے نے زوردار چھلانگ لگائی، اور دوسرے لمحے وہ اس دوڑتی ہوئی عورت کے اوپر اس طرح جا گرا کہ وہ عورت نیچے گر گئی، اور مشین گن کی گولیاں اس اوپر سے گزرنے والے سائے سے جا ٹکرائیں، لیکن دوسرے لمحے نیچے گرنے والی عورت کی طرف سے فائر ہوا، اور ریگی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بیک وقت کئی گرم سلاخیں اتر گئی ہوں۔ وہ اچھل کر پہلو کے بل نیچے گری اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ فائرنگ انتہائی تیزی سے جاری تھی۔ ریگی نے اپنے آپ کو جلدی سے سنبھالا اور ایک بار پھر اٹھ کر اسے فائر کرنا چاہا، لیکن ایک بار پھر اس پر تیز فائرنگ ہوئی اور ریگی چیخ مار کر کسی رولر کی طرح گھومتی ہوئی نیچے گری اور پھر نہ جانے کہاں تک لڑکتی چلی گئی۔ ایک بار پھر اس کے جسم میں کئی گرم سلاخیں بیک وقت اتر گئیں، لیکن اس نے اپنے ذہن پر چھا جانے والی تاریکی کو جھٹکا اور تیزی سے آگے کی طرف گھسٹنا شروع کر دیا۔ وہ اب جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جانا چاہتی تھی، لیکن شدید زخمی ہونے اور ان زخموں سے نکلنے والے خون کی وجہ سے اس کے ذہن پر بار بار اندھیرے چھا جاتے، لیکن اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر وہ آگے گھسٹتی چلی گئی۔ اس کا انداز اس وقت بالکل مشینی سا تھا۔ اس کے تمام حواس اب اس گھسٹنے پر ہی مرکوز تھے، اور پھر نہ جانے وہ کہاں تک اور کب تک گھسٹتی رہی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا، اور اس دھماکے کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر گہری تاریکی سی چھا گئی، اور اس گہری تاریکی میں اس کے حواس جیسے دفن ہو کر رہ گئے۔ پھر جس طرح انتہائی گھپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اور اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا ایک نقطہ سا پیدا ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا سویا ہوا شعور بھی بیدار ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں سابقہ منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگ گیا، اور اس منظر کے یاد آتے ہی اس کا شعور جس طرح ذہن میں ہونے والے ایک دھماکے سے سویا ہوا تھا اسی طرح دھماکے سے بیدار ہو گیا، اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا کہ وہ کسی ہسپتال کے بستر پر موجود ہے۔ کمرے میں وہ اکیلا ہی بستر موجود تھا اور کمرہ خالی تھا، البتہ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کے پورے جسم کو بستر کے ساتھ کلپ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ صرف سر اور گردن کو ہی حرکت دے سکتی تھی۔ یہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں، اور یہاں کون لایا ہے مجھے؟ وہ میزائل وہ نہ جانے کہاں گئے؟ ریگی نے سوچا، لیکن ظاہر ہے اس کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ گڈ، آپ کو ہوش آ گیا، ویری گڈ، آپ تو بے حد لکی ہیں، ورنہ ڈاکٹر تو آپ کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، نرس نے قریب آ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے حد شکریہ، لیکن میں کہاں ہوں اور یہاں مجھے کون لایا ہے؟ ریگی نے کہا۔ آپ جنگل کے ایک گڑھے میں شدید زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھیں، آپ کے ساتھی آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ کے جسم میں 6 گولیاں پیوست تھیں، آپ کا آپریشن کیا گیا ہے۔ ویسے آپ کی قوت مدافعت پر سب حیران ہیں کہ اس قدر گولیاں لگنے کے باوجود بھی آپ زندہ رہ گئی، نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری پشت پر ایک تھیلا بھی تھا، اس کا کیا ہوا؟ ریگی نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ اس کا تو ہمیں علم نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کے پاس ہو، نرس نے انجیکشن لگاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ ریگی نے پوچھا۔ ایک خاتون موجود تھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گئی ہیں، ابھی آ جائیں گی، نرس نے جواب دیا، اور پھر واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد ایک ڈاکٹر اس نرس کے ساتھ اندر داخل ہوا
اور سبھی ریگی کو ہوش میں آنے کی مبارکباد دی۔ ریگی نے بجھے دل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ پر فائرنگ کس نے کی تھی؟ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ایسے جنگل میں سیر کرنے گئی تھی، رات پڑ گئی تھی اور میں ایک جگہ لیٹ گئی۔ اچانک میں نے 2 جیپوں کو وہاں سے کچھ دور آ کر رکتے دیکھا۔ میں خوش ہو گئی کہ اب شہر واپس جانے کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن پھر وہاں خوفناک فائرنگ شروع ہو گئی، بم پھٹنے لگے۔ ابھی میں سنبھل ہی رہی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں گرم سلاخیں اتر گئی ہوں۔ اس کے بعد مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں جھاڑیوں میں گھسٹ رہی تھی، پھر ایک دھماکہ سا میرے ذہن میں ہوا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اب یہاں ہوش آیا ہے۔ ریگی نے ایک الٹی سیدھی کہانی سناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ آپ واقعی بے حد خوش قسمت ہیں۔ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ نہ صرف بچ گئی ہیں بلکہ آپ کی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ ریگی نے کہا۔ آپ کے جسم پر ایسے زخم ہیں کہ اگر حرکت ہوئی تو ان کے ٹانکے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کو بستر کے ساتھ کلپ کر دیا گیا ہے۔ ابھی 1 ہفتے تک آپ کو ایسے ہی رہنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اور ریگی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ساتھیوں کا سن کر پہلے تو وہ یہی سمجھی تھی کہ شارٹی اور اس کے ساتھی اسے لے کر آئے ہوں گے، لیکن نرس نے کسی خاتون کا ذکر کیا تھا تو وہ ذہنی طور پر الجھ گئی کہ یہ خاتون کون ہو سکتی تھی۔ اسے اب اس خاتون کا شدت سے انتظار تھا تاکہ صحیح صورتحال کا اسے اندازہ ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ریگی کی طرف بڑھ آئی۔ یہ عورت ایکریمین تھی، لیکن ریگی اسے نہ جانتی تھی، اس لیے وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام مورین ہے مادام، اور میں شارٹی گروپ کی رکن ہوں، عورت نے قریب آ کر کہا تو ریگی کے چہرے پر بے اختیار مسرت اور اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی۔ شارٹی کہاں ہے؟ ریگی نے پوچھا۔ مادام، باس شارٹی اپنے 2 ساتھیوں اسمتھ اور نارمن کے ہمراہ کی تلاش میں گیا ہے، لیکن جب اس سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا تو ہم باس کی تلاش میں اس طرف گئے جدھر باس گیا تھا، اور پھر وہاں پہنچ گئے جہاں باس شارٹی کی جیپ الٹی پڑی تھی۔ ایک جیپ وہاں تباہ شدہ تھی اور وہاں ہر طرف جھاڑیاں جھلسی ہوئی تھیں، اور پھر وہاں باس شارٹی، اسمتھ اور نارمن کی لاشیں بھی ہمیں مل گئیں۔ وہاں سے کچھ دور ایک گہرے گڑھے میں آبی گری ہوئی نظر آ گئی۔ آپ شدید زخمی تھی لیکن زندہ تھی، اس لیے ہم آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے آئے اور اس پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ آپ کا آپریشن ہوا اور اب آپ کو ہوش آیا ہے، مورین نے جواب دیا۔ شارٹی اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں؟ ریگی نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ یس مادام، ان کی لاشیں ہم ساتھ لے کر آئے ہیں، مورین نے جواب دیا۔ وہاں اور کتنی لاشیں موجود تھیں؟ ریگی نے پوچھا۔ مادام، وہاں 4 پاکستانی لڑکیوں کی کٹی پھٹی لاشیں موجود تھیں، ان کے علاوہ نہ وہاں کوئی زخمی تھا اور نہ کوئی لاش، البتہ باس شارٹی اور اس کے ساتھیوں اسمتھ اور نارمن کی لاشیں موجود تھیں، مورین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صرف 4 لڑکیوں کی لاشیں؟ لیکن وہ 5ویں لڑکی اور وہ پاکستان سیکرٹ سروس کا پورا گروپ، وہ کہاں گیا؟ ریگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، وہاں ایسے نشانات موجود تھے جیسے وہاں کے ہیلی کاپٹروں نے لینڈ کیا ہو، مورین نے جواب دیا۔ اوہ، پھر وہ لازماً زخمی ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کال کر لیے ہوں گے۔ بہرحال میری پشت پر ایک تھیلا بھی موجود تھا، وہ کہاں ہے؟ ریگی نے کہا۔ تھیلا؟ نہیں مادام، آپ کی پشت پر تو کوئی تھیلا نہیں تھا، اور نہ ہی اس گڑھے میں، مورین نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے مشن مکمل کر لیا تھا، 4 میزائل اس تھیلے میں تھے، تھیلا لازماً اس فائرنگ اسپاٹ سے گھسٹتے ہوئے کہیں گر گیا ہوگا۔ فوراً واپس جاؤ اور اسے تلاش کرو، فوراً، ریگی نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ یس مادام، میں ابھی جاتی ہوں، مورین نے ریگی کے اس طرح چیخنے پر بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ریگی کے چہرے پر تھیلا نہ ملنے کی بات سن کر شدید ترین پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود اڑ کر وہاں پہنچ جائے، لیکن ظاہر ہے وہ بے بس تھی، اس لیے صرف ہونٹ بھیج کر ہی رہ گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔